بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وفاقی بجٹ منظور ہو چکا ہے۔ وفاقی بجٹ کی پارلیمنٹ سے منظوری کے لیے حکومت نے کافی محنت کی ہے، تگ و دود کی ہے، لیکن اپوزیشن جو وفاقی بجٹ کو منظور نہ کرنے کے لیے، وفاقی بجٹ کو ریجیکٹ کرنے کے لیے جو باتیں کر رہی تھی، جو نعرے لگا رہے تھے وہ اپوزیشن جماعتیں، اس کو وہ انہوں نے نعروں کی حد تک ہی رکھا، لیکن عملی اقدام اپوزیشن جماعتیں کوئی بھی عملی طور پر رول ادا نہ کر سکیں۔ تو وفاقی بجٹ آرام سکون کے ساتھ بغیر کسی مزاحمت کے پاس ہو گیا۔ بجٹ کی منظوری تو ہو گئی ہے، لیکن بجٹ کی منظوری کے ساتھ حکومت کی مشکلات کم نہیں ہوئیں۔ وفاقی حکومت کی مشکلات مزید سے مزید بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک جو انٹرسٹنگ اور حیران کن بات ہے کہ حکومتی اتحادی جماعت کے سربراہ سردار اختر مینگل نے حکومت کے بجائے بجٹ کی منظوری میں اپوزیشن کو ووٹ دی ہے، یعنی کہ سردار اختر مینگل حکومتی اتحادی مکمل طور پر وفاقی حکومت کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اس بجٹ کو اپوزیشن کو ووٹ دے کر بجٹ کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ملک کے تمام نامور معاشی ماہرین، بڑے کاروباری ادارے، شخصیات اور عوامی حلقے بجٹ سے خوش نہیں ہیں۔ خصوصاً سرکاری ملازمین تنخواہیں نہ بڑھنے پر سراپے احتجاج ہیں، بلکہ وہ روڈز کے اوپر پشاور میں بڑے بڑے شہروں کے اندر مظاہرے کر رہے ہیں تنخواہیں نہ بڑھنے کی وجہ سے۔ سرکاری ملازمین یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ جس قدر مہنگائی بڑھی ہے، سونا 55,000 روپے تولہ تھا اور اس وقت سونا 1,05,000 روپے تولہ ہو چکا ہے۔ اس حکومت میں مہنگائی ڈبل ہوئی ہے، ڈبل سے بھی زیادہ ہوئی ہے، تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی۔ تو سرکاری ملازمین کہہ رہے ہیں کہ جس قدر مہنگائی ہوئی ہے اس کے حساب سے ہماری تنخواہیں بھی بڑھائی جائیں، لیکن وفاقی حکومت نے کسی سرکاری ملازمین کی تنخواہ نہیں بڑھائی۔ تو سرکاری ملازمین، کاروباری ادارے، کاروباری شخصیات، عوام، تمام کے تمام لوگ اس بجٹ سے خوش قطعاً نہیں ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی اس سے خوش ہیں تو وہ کوئی ایسا ہی بندہ ہوگا جس کو کوئی مراد حکومت سے مل رہی ہوں گی، وہی نظر آ سکتا ہے۔ اب اس کے ساتھ تقدیر کی ستم ظریفی دیکھے، ایک اور آپ کو چیز بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت کے پہلے سال کی جو آڈٹ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، اس نے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے تمام دعووں کی کلی کھول کر رکھ دی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اس آڈٹ رپورٹس میں تحریک انصاف حکومت کے پہلے سال کے دوران 270 ارب روپے کے لگ بھگ تقریباً 270 ارب کی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ جی ہاں، 270 ارب روپے کی۔ یہ جو کہتے تھے کرپشن ختم کر دیں گے، اتنی کرپشن ڈیلی ہوتی ہے، حکومت کے دوران ایک سال کی 270 ارب کی آئی ہیں۔ اور ابھی یہ رپورٹ، یہ جو آڈٹ رپورٹ ہے، اس نے ابھی پارلیمنٹ میں پیش ہونا ہے۔ آڈٹ رپورٹ نے ابھی پارلیمنٹ میں پیش ہونا ہے، اور اس کے پیش ہونے سے پہلے حکومت وہی جواز اور دلائل پیش کر رہی ہے جو ماضی میں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو پروونشل جماعتیں ہوتی تھیں وہ اپنے دلائل اور جواز دیتی تھیں کہ یہ وجہ ہے جی کہ جو کرپشن ہوئی ہے، یہ وجہ ہیں، یہ ریزن ہے۔ بس وہی پرانی پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے جواز اور دلائل دینے شروع کر دیے ہیں، اور اپوزیشن میں بیٹھے ان لوگوں نے انہوں نے مسترد کر دیا۔ اپوزیشن کے سوا عوام بھی مسترد کر رہی ہے۔ عوام کہتی ہے یہ تو آپ لوگ نعرے لگاتے تھے۔ اب آپ کے بھی دور حکومت میں 270 ارب کی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ اور اب ایک اور جو چیز جو یہ جو پچھلے 2 سال تک کپتان کا بیانیہ رہا ہے کہ کرپشن کرنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا، تو جب اس کے بعد جب چینی سکینڈل آیا، منظر عام آنے کے بعد
اس کے بعد اب چیئرمین کپتان کا آ گیا جی کہ میں کرپٹ مافیا کو نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر کہا جی میں کرپٹ مافیا کا دفاع کرنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ بعض حلقوں کا، سیاسی حلقوں کا، لوگوں کا، عوام کا خیال ہے کہ اس وقت موجودہ حکومت کی ناکامی کا خوف زیادہ حاوی ہو چکا ہے، حکومت کو اپنی ناکامی کا ان کے اوپر خوف زیادہ حاوی ہو چکا ہے، اور ستم ظریفی کہ ابھی اس صورتحال میں کوئی متبادل بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب حکومت کو جو سب سے زیادہ ایک اور یہ ڈر لگ رہا ہے کہ پنجاب میں جو وفاقی حکومت کی اتحادی جماعت ہے کاف لیگ نے وزیر اعظم کے عشائیے میں شرکت نہ کر کے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، اور نہ صرف شرکت کی ہے بلکہ اپنا ایک علیحدہ عشائیہ منعقد کیا ہے، جس میں جے ڈی اے کی طرف سے فہمیدہ مرزا، سردار اختر مہنگا لوگ اور دیگر چند ایک آزاد امیدوار، ان لوگوں کو مدعو کر کے ایک الگ اپنا عشائیہ کیا ہے، جس سے وفاقی حکومت کو ایک سخت پیغام دیا گیا کہ مسلم لیگ کاف اپنا ایک الگ ویژن، نظریہ، سوچ یا اپنے مفادات الگ رکھتی ہے۔ اب وزیر اعظم کی حکومت کی جو ڈور ہے وہ ہل رہی ہے۔ وزیر اعظم نے آنے والے 6 ماہ کو تخت یا تختے والی صورت قرار دے دی ہے، مطلب وزیر اعظم خود لگ رہا ہے کہ یہ حکومت گرنے والی ہے، تخت یا تختے والی بات کر دی ہے انہوں نے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اور جو سیاسی پنڈت ہیں ان کا خیال ہے کہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اس طرف لے کر جا رہی ہے کہ اسمبلیوں کے تحلیل ہونے کے خدشات اپنی جگہ موجود ہیں، اور اسی سال 2020 کے وسط مدتی انتخابات کا سال ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، 2020 کے اندر انتخابات ہو سکتے ہیں۔ کپتان مسلسل اپنی ناکامیوں کو دیکھتے ہوئے اسمبلیوں کو توڑ سکتا ہے، اسمبلیوں کو توڑ کر نئے الیکشن کا اعلان کر سکتے ہیں، یہ سیاسی پنڈت خیال کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت سے نظام نہیں سنبھالا جا رہا۔ یہ مہنگائی کا دن بدن، یہ پیٹرول مافیا، یہ چینی مافیا، کپتان کسی کو وہ جو کہتے تھے نہیں چھوڑوں گا، سب کو چھوڑ رہے ہیں، کسی کے خلاف کوئی گرفتاری نہیں ہو رہی، کوئی پیٹرول کا ایک بندہ مالک، کسی کمپنی کا مالک کوئی گرفتار نہیں ہوا، کسی کو نیب نے گرفتار نہیں کیا، کسی چینی والے کو کوئی گرفتار نہیں ہوا۔ تو یہ سب کے سب نعروں والے تھے، جس کی وجہ سے عوام کی طرف سے ایک سخت ریئیکشن سوشل میڈیا کے اوپر آ رہا ہے، عوام اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب اس سچویشن میں بے چینی کی اس کیفیت میں اضطراب، ہیجان اور بے چینی بڑھ رہی ہے۔ لگ رہا ہے کہ حالات مکمل طور پر وزیر اعظم کی گرفت سے نکل چکے ہیں، اور وزیر اعظم کی جو حالیہ تقریر کا لب و لہجہ اور اس کے اگر اسلوب وہ آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرف سچویشن جا رہی ہے۔ اور وزیر اعظم کے جو دوسرے اتحادی ہیں، ہم خیال ہیں، وہ بھی چھوڑتے جا رہے ہیں، شاہ زین بگٹی چھوڑتا جا رہا ہے۔ اب اگر اس صورتحال میں نواز شریف جہانگیر ترین کے ساتھ مل کے کچھ کر دیتا ہے اور نواز شریف ملک کے اندر آ جاتا ہے تو پھر صورتحال اور بدل سکتی ہے۔ اگلے چند ماہ میں نواز شریف کی ملکی سیاست میں انٹری ہونے والی ہے، 6 ماہ میں، جی ہاں، اگلے 6 مہینے میں سننے میں آ رہا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ میں نواز شریف کی انٹری دوبارہ سے ہونے والی ہے، اور نواز شریف کی آمد کا خوف بھی حکومت کو پریشان دن بدن کرتا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت یہ 2020 کا سال پورا کرتی ہے یا نہیں کرتی، نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ حکومت چینی مافیا، شوگر مافیا، پیٹرول مافیا، مہنگائی کا، ان سب کا مقابلہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، یا کپتان صرف نعرے لگاتے رہیں گے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ہمارے مطابق کپتان صاحب سخت پریشان ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن دیکھتے ہیں اب آگے نیکسٹ ہوتا ہے کیا، یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے، ہم تو صرف ایک تجزیہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔